نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں منافقین کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ منافقین کے علامات اور ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذابات تھے اور جو مرض تھا ان کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ آج کی اس آیتوں میں جو ہے نا منافقین کی بدکاریاں اور وہ بیان ہوں گی۔ قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین مثلهم كمثل الذی استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله العظیم۔ کچھ چیزیں ان آیتوں سے پہلے ایک تھوڑا سا جو اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم، اس کے بارے میں ایک اعتراض واقع ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کافر تھے، ان کے پاس تو ہدایت ہی نہیں تھی، انہوں نے کیسے ہدایت دے کر گمراہی خریدی؟ مفسرین نے ان کے دو جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو پیدائشی طور پر فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ تو الی آخرہ، یعنی بخاری شریف کی یہ روایت جو اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو، ہر انسان کو، ہر بچے کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر فطرت اسلام پہ پیدا کیا، پھر اس کے والدین اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ منافقین فطرت سلیمہ اور ہدایت دے کر ضلالت کو خرید رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے سامنے موجود تھا۔ اس کی مثال ایک اور چھوٹی سی میں دے دیتا ہوں کہ ایک دکان کے اندر 10 روپے میں 1 نمبر چیز بھی مل رہی ہے اور 2 نمبر چیز بھی مل رہی ہے، اور آدمی 2 نمبر چیز اسی 10 روپے میں خرید لے تو اس کو ہم بے وقوف کہیں گے، کیونکہ اس نے 1 نمبر چیز کو چھوڑ کر 2 نمبر چیز خرید لی۔ تو اسی طرح منافقین اپنے آپ کو مومن سمجھتے تھے اور مومنین کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو اس میں مال غنیمت میں مومنین بن جاتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے تھے، اور جب مال غنیمت نہیں ملتا تھا، جس دن جو ہے نا کام ماندہ ہوتا تھا، تو اس دن کافروں سے مل جاتے تھے اور کہتے تھے قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی حق قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود تھی، استعداد ان کے اندر موجود تھی، مگر استعداد موجود ہونے کے باوجود انہوں نے اس فطرت کو، ان صلاحیتوں کو اور استعداد کو خراب کیا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سوال ہوتا ہے۔ چھوٹا سوال ایک یہ ہے کہ مشرکین اور کافروں کے جو چھوٹے بچے ہیں، یہ جب فوت ہو جائیں تو یہ جنتی ہیں کہ یا دوزخی ہیں؟ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں؟ فقہا کے اس میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا یہ کہ اپنے یہ ماں باپ کے تابع ہوں گے، یعنی اگر ماں باپ ان کے کافر ہیں تو یہ دوزخی ہوگا، ماں باپ اگر ان کے مسلمان ہیں تو جنتی ہوگا۔ دوسرا قول فقہا کا یہ ہے کہ مشرکین اور کافروں کے جو بچے ہیں یہ جنتی ہے، کیونکہ 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا۔ ان 3 آدمیوں میں بچہ بھی ہے، نابالغ بچہ بھی ہے، ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا، اس شریعت کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوتے، اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنتی ہوں گے۔ تیسرا جو
گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جس طرح اللہ چاہے فیصلہ کر لے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کافروں کے بچوں کے بارے میں جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، ان کے متعلق کیا حکم ہے، یعنی جنتی ہے کہ دوزخی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے انہوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ہم نہ ان کو قطعی طور پر جنتی کہہ سکتے ہیں اور نہ قطعی طور پر دوزخی کہہ سکتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ ہوا، ان آیتوں کی تفسیر کا تھوڑا سا شروع میں ان کو سمجھنے کے لیے میں نے ان آیتوں کو جو ہے نا تھوڑا سا بیان کیا۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتہم، اور ان کی تجارت نفعمند نہیں ہے، ان کی تجارت نفعمند نہیں ہے، یعنی ان کو تجارت فائدہ ہی نہیں دیتی ان کو، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ مثلہم، ان کی مثال اس طرح ہے کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت، جب وہ آگ روشن ہو گئی، ما حولہ، اور اس کے ارد گرد روشن ہو گئی، ذہب اللہ بنورہم، اور اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو لے جائے، وترکہم فی ظلمات، اور وہ اندھیروں کو چھوڑ دے، لا یبصرون، اور وہ نہیں دیکھ سکتے۔ ثم بکم، بہرے ہیں، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اور وہ نہیں لوٹیں گے۔ ثم بکم عمی کا مطلب یہ ہے کہ بہرے ہیں، یعنی کانوں سے سن نہیں سکتے، حق بات نہیں سن سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سن سکتے، قرآن نہیں سن سکتے۔ بکمن، گونگے ہیں، یعنی حق بات نہیں کہہ سکتے۔ عمیٌ، اندھے ہیں، قرآن پاک کو نہیں دیکھ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو نہیں دیکھ سکتے، تو فہم لا یرجعون، اور وہ نہیں لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا قرآن پاک پر صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کی، اور منافقین کے تمام تر نشانیاں ہمارے اندر جو موجود ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے اندر سے ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔